ابھی ہمارے بزرگ محترم فاروق احمد صاحب پڑوس کے سفر میں گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے کچھ باتیں بتائی، جن باتوں کو بہرحال جو حضرات وہاں منگل کے مشورے ہوتے تھے انہوں نے سنا ہوگا۔ وہاں کا اجتماع پچھلے 50 سال سے چلتا ہے اور عالمی اجتماع، دو اجتماع عالمی ہیں، ایک ایران کا اجتماع ہے، دوسرا بنگلہ دیش کا اجتماع ہے۔ تو وہاں حضرت مولانا ابراہیم صاحب دولہ اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے، اس وقت جو پوری دنیا میں دعوت کے سب سے زیادہ نمایاں ساتھی ہیں، انہوں نے کچھ باتیں بتلائیں، اسی کی ذیل میں کچھ باتیں آپ کو سنائیں۔ حضرت مولانا ابراہیم دولہ صاحب ماشاءاللہ گجرات کے ہیں اور پوری زندگی دعوت کے کام کے لیے لگائے۔ سن 1982 میں ہم لوگ وہاں گدر گئے ہوئے تھے، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دولہ تشریف لائے تھے، ریلوے والوں کا جوڑ تھا اور صبح کا بھی اجتماع تھا گدر 1982۔ تو میں پہلی مرتبہ کو دیکھا تو اس وقت ماشاءاللہ آج سے تقریباً یوں سمجھیے کہ 40 سال آگے کی بات ہے، 38 سال آگے۔ اب ماشاءاللہ کافی بزرگ بھی ہو گئے۔ اللہ پاک اس وقت ان کو بہت ہی کمالات سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ تو امت کے موجودہ حالات کو بتا رہے تھے کہ حالات سے کبھی آدمی نہیں گھبرائے، حالات تو انسان پر آتے رہے، حال کا مطلب گزر جانے والی چیز، اور حال کبھی نہیں رکے ہیں، مسلسل حالات ایک کے بعد ایک کے بعد آتے رہیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جس پیغمبر کی زندگی اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ایک ہی سورہ میں تفصیل سے سنائی ہے۔ کوئی ایسا واقعہ قرآن میں نہیں ملتا جو مسلسل سنایا گیا۔ قرآن مجید واقعات سنانے کی ترتیب کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ، مگر یہ سورہ ایسا ہے جس میں اللہ نے پوری مکمل تفصیل سنائی ہے، اور اللہ نے اس سورہ کے اندر اس واقعے کو احسن القصص کہا ہے۔ قصوں میں بھی احسن، بہترین، عمدہ، اعلیٰ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت مولانا ابراہیم دولہ صاحب فرما رہے تھے، خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ جب وہ بالکل چھوٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، جو حضرت حاجرہ کے وطن سے ہیں علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کی وطن سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایت میں آتا ہے کہ 3 نکاحوں کی تاریخ ملتی ہے، یہ 2 بیویاں، ایک تیسری بیوی، آگے بہرحال تفصیلات اور بھی ہو سکتی ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں سے بڑی محبت تھی، اللہ پاک نے کل ان کو 12 بیٹے دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک ہی ماں کے بچے، تو حضرت یوسف علیہ السلام شروع سے بڑے ہی عمدہ صفات کے، عمدہ خوبیوں کے، خدا داد صلاحیت کے مالک تھے۔
تو یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن سے ماں باپ خصوصی محبت کرتے ہیں، وہ خصوصی محبت جو ہے ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی خوبیاں، ان کی صفات ہوتی ہیں، خدمت کا جذبہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام میں بہت ساری خوبیاں ہیں، ہمیشہ ان کو یعقوب علیہ السلام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ایک پتہ انہوں نے کہا ابا جی رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا بیٹا کیا خواب دیکھا ہے؟ خواب یہ دیکھا کہ رات کو میں جب سویا تو 11 ستارے، سورج و چاند یہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو سننے کے بعد یوں کہا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سناؤ، تمہاری ایک بڑی شان ہونے والی ہے، اس خواب کا کبھی تذکرہ کسی سے مت کرنا۔ اب یہ خواب سنانے کے بعد چند دن گزرے تھے، بھائیوں نے ان سے دل میں حسد پیدا کر لیا تھا کہ ابا بار بار انہی کو پوچھتے ہیں، بار بار انہی کو پوچھتے ہیں، اور ہماری کوئی خیر خیریت اتنی نہیں کرتے جتنی، حالانکہ ہم بڑے ہیں اور یہ چھوٹے ہیں، ان کو ساتھ لیے پھرتے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ تو سوچا ابا کے نگاہ میں بس اپنی محبت کو بڑھانے کا واحد ذریعہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ابا کے آگے سے ہٹا دو۔ ہٹانے کے لیے انہوں نے تدبیر کی، کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ قتل کر دو۔ میں پھر مشورہ کیا کہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، قتل نہیں کرنا چاہیے، کوئی اور راستہ تلاش کرو، پہلے ابا کو دھوکہ دو۔ کیا ابا جی آپ یہ یوسف کو ہمیشہ ساتھ لیے پھرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں، آپ بھیجیے ہمارے ساتھ، ہم لے جائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، تفریح میں جائیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو انہوں نے چند دن آگے خواب دیکھا تھا کہ بھیڑیا نظر آیا خواب میں ان کو، اور بھیڑیا پکڑ کر لے جاتا ہوا ان کے ایک بچے کو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوں کہا کہ تم میرے بیٹے کو لے جاؤ اور اسے بھیڑیا پکڑ کے لے جائے۔ ظاہر بات تم قابل ہو، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا، ہم تو بڑے بہت طاقتور ہیں، ہمارے حکم بھیڑیا آ سکتا ہے؟ نہیں آئے گا، یعنی گویا ہم مقابلہ کر لیں گے۔ تو باپ کو بہرحال اس طرح سمجھا بجھا کر یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔ لے جانے کے بعد ان کو اب بیچاروں کو خود مارا پیٹا کہ تو ہے جس کی وجہ سے ابا ہم سے نفرت کرتے ہیں، یا گویا ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں، تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اب وہ روتے جا رہے تھے، بلبلاتے جا رہے تھے، ترس سے تڑپتے جا رہے تھے کہ بھئی میرا کیا قصور ہے، میرا کیا قصور ہے۔ پھر لے جا کر اپنے پلان کے موافق یا اپنے مشورے کے موافق ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں میں ڈالو، ظاہر بات ختم ہو جائیں گی۔ جب کنویں میں ڈالا تو اللہ کا غیبی نظام چلا، اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھیجا، ان کو بالکل سمیٹ کر ایک وہاں چٹان پر بٹھا دیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اب عشاء کی نماز کے بعد روتے ہوئے آئے، جو کیسی اداکاری ہے، ہم سمجھتے اداکار آج ہی ہیں، لیکن گاؤں میں بہت سارے اداکار تھے۔ روتے ابا کے آگے، ابا جی ہم کھیل کود میں لگے ہوئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے چیزوں کے بعد یوسف کو اٹھایا تھا، بھیڑیا آ گیا، آ کے پھاڑ کر لے گیا، اور دیکھیے یہ کرتا لائے ہیں، اس کرتے پہ خون لگایا ان کا، ایک بکرے کو ذبح کر کے اس بکرے کا بھیڑ کا خون لگا دیا تھا اسے۔ اب وہ کرتا دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان لوگوں کی مکاری ہے۔ یوں کہا کہ وہ بھیڑیا تو بڑا سمجھدار ہے،
اس نے کرتا اتار کر حملہ کیا، کرتا اتارا حملہ کیا، اور کرتے پر حملہ نہیں کیا. یعنی اگر حملہ کرتا کرتا پہنا ہوئے آدمی پر تو کب کرتا بھی پھٹ جاتا ساتھ. کرتا تو پھٹا ہوا نہیں ہے. بڑا سمجھدار بھیڑیا معلوم ہوتا ہے. تو کہنا کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری مکاریاں ہیں. پھر کہا فصبر جمیل، میں اللہ پر بھروسہ کر کے صبر کرتا ہوں. تو ایک مدت گزر گئی. اب یہاں یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے غیبی نظام چلایا. ایک قافلہ آیا، وہ قافلہ مصر جا رہا تھا، اسے پانی کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے ڈول ڈالا. تو جیسے ڈول ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ نے بات ڈالی اب ڈول میں بیٹھ جاؤ. تو ڈول میں بیٹھ گئے. اب وہ اوپر رسی جب کھینچی ہے تو پانی نہیں، اس کے اندر ایک غلام یعنی خوبصورت لڑکا یا بشرا رانا کہ یہ تو غلام آ گیا، بشارت ہمارے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل آدمی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معراج کے موقع پر دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے میرے بھائی یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے، اور وہ ایسے خوبصورت تھے کہ ان کو جو دیکھتا اس پر ایک نشہ طاری ہو جاتا. وہ اپنے چہرے پر عام طور سے نقاب ڈالتے تھے. ایک آدمی پر نشہ طاری ہو جاتا. تو یوسف علیہ السلام کو خیر یہ لے گیا قافلہ اور مصر میں قافلے نے ان کو بیچ دیا. اس وقت کے وزیر کا یہ قصہ ہوا کہ وزیر حضرت القصہ مختصر یوسف علیہ السلام انہوں نے خرید لیا. خرید کر اپنے گھر لے گئے اور ان کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہنے لگے. تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا وہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی ہاتھ دھو کر. بہرحال پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، ان کی زندگی بے داغ ہوتی ہے اور اللہ کے خصوصی بندے ہوتے ہیں. تو زلیخا کے فتنے سے اللہ پاک نے ان کو بچا لیا. تو زلیخا کے فتنے سے وہ بچ گئے. تفصیل تو خیر لمبی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے بعد زلیخا نے اپنے شوہر کے آگے جھوٹی سچی باتیں کہہ کر حضرت یوسف علیہ